السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ سال 2025 کے آغاز کے ساتھ ہی کچھ مثبت پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مختلف معاملات میں ایک عرصے سے جاری ڈیڈ لاک بالآخر ٹوٹ چکا ہے۔ کرم میں دونوں فریقین کے مابین معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی مکمل ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر ملک پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لہرا دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 8ویں بار غیر مستقل رکن کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سال 2025 کے آغاز میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث میں سے 19 کو رحم کی اپیل پر رہا کر دیا گیا ہے، لیکن اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ رہا ہونے والوں کا جذبہ بتا رہا ہے کہ وہ 9 مئی دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے، 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں۔ ناظرین، سال 2025 شروع ہوتے ہی آنے والی مثبت خبریں حب زدہ موسم میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہے، لیکن ایسی مثبت پیش رفت کا سارا دار و مدار ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کے خاتمے پر ہے۔ اس حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں پی ٹی آئی نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں، جن میں سے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل شامل ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ مطالبات میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے بعد وہی ہوگا جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے۔ پی ٹی آئی اپنے دونوں مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آج ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے اسیران جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، لوگ ہمارے جیلوں میں، ان کی رہائی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بانی کی رہائی کا مطالبہ حکومت سے کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں واضح لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن وزیر اعظم کے مشیر اور حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناءاللہ تو اس حوالے سے کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکراتی عمل کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں جانب سے مثبت رویہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور ایشو ہو، اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تیسری میٹنگ انشاءاللہ پھر سے ہم کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو مذاکراتی عمل جاری ہے تو دوسری جانب بیک ڈور ڈیل کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بیک ڈور والا ہوں نہیں، میں ہوں کھلی کتاب، میں کھل کے کھیلتا ہوں، تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کھل کے آئیں گی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کا مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنا سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہے۔ مذاکراتی عمل کے پہلے 2 ادوار مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرے دور کا آغاز اگلے ہفتے ہوگا۔ مذاکراتی عمل کے پہلے 2 ادوار کیسے رہے، تیسرے دور میں کیا پیش رفت ممکن ہے اور کیا حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات ماننے جا رہی ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن نوید قمر صاحب۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، بتائیے گا کہ حکومت میں اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے جو 2 راؤنڈز ہیں وہ تو ہو چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آگے جا کے جو راؤنڈ 3 ہوگا اس میں کوئی بہتری آئے گی، اور کیا حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوسرے سوال کا تو جواب سمپل ہے کہ اگر کوئی بھی مطالبہ نہ ماننا تھا تو پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ حکومت نے بھی مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کنسیشنز دینے ہوں گے۔ اب کتنا ہوتا ہے، ان کی کیا ڈیمانڈ آتی ہے اور یہ کتنا کنسیڈ کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو سر، یہ لوگ حکومت بیٹھی گئی ہے یا ان کو بٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ نہیں، حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورکس انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ، تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن حکومت نے ایک پوزیشن تو لینی ہوتی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ بات ہے کہ حکومت جنرلی چاہتی ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی دونوں اکٹھے جاتے ہیں۔ تو یہ کلیم کر لینا کہ ہم نے اکنامکلی اتنا اچیو کر لیا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو حکومت بھی بیکار ہے نا۔
तो they have to move towards that. صحیح. تو हुकूमत سر has to gain. پی ٹی آئی تو 2 مطالبات کر رہی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں, پھر ہمیں آپ بانی پی ٹی آئی سے ملوانے بھیج دیں یا کچھ بھی کر دیں, یہ 2 مطالبات ہی ہمارے ہوں گے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل انکوائری اور سیاسی قیدیوں کی رہائی. دیکھیں ایسے نہیں ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو کمیٹی کے اندر ہوتا ہے اور جو باہر آ کے تقریر میں ہوتی ہے نا, وہ الگ الگ چیزیں ہیں. سو لیٹ اس کیپ دیٹ ان پرسپیکٹو. اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ریکویسٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے نا, پہلی بھی تھی اور اب جو دوسری والی ہے وہ بھی ان کی طرف سے آئی ہے نا. گورنمنٹ کو نہیں فورس کر رہی کہ آپ ضرور جائیں, جا کے ملیں یا وقت. لیکن سر وہ آپ لوگوں کی خدشات ہوتے ہیں نا کہ کل کو خان صاحب کو یو ٹرن نہ مار دیں. ارے بھی شاید یہی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی ایک پکی چیز مل جائے یا ہمیں کنفرم ہو کہ ہم بانی کو کہہ سکیں کہ جی یہ تو آپ کے کہنے پہ ہی کیا تھا. نہیں, یہ تو خیر اب ظاہر ہے بٹوین دا ٹیم, پی ٹی آئی کی ٹیم اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بیچ میں یہ ساری بات ہے نا. ہم کیا کریں ایز اے تھرڈ پارٹی یا حکومت کیا کرے. سو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے ڈیمانڈس کو فرم اپ کرنے کے لیے ان کو فردر میٹنگ کی ضرورت ہے تو کرنے دیں نا اس کو, اس میں کیا خرابی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. صحیح ہو گیا. سر بتائیے گا, جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں یہ بڑی ٹویٹس کر رہے ہیں اور بڑی پازیٹیو ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا اور بانی پی ٹی آئی عنقریب آ رہے ہیں باہر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک سے اتنی پازیٹیوٹی کیوں آ گئی ان میں؟ نہیں, پازیٹیوٹی تو خیر ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے, اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, لیکن ایک حد تک اس میں سیاست ہوتی ہے اپنے ورکرز کو بھی تھوڑا گرم رکھنا نا, کہ اگر آپ ان کو امید ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے اس ساری چیز میں. لیکن امید اس حد تک لے کے جانی چاہیے جتنی کہ اچیویبل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل جو ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور آپ کہیں کہ نہیں ابھی فی الحال کچھ اور ہونا ہے پھر وہ ہوگا. تو وہ ایکسپیکٹیشن بھی ان کو مینیج کرنی ہے. صحیح. تو سر آپ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک قانونی عمل ہے یا وہ ایک جوڈیشل عمل ہے. دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی سارے کا سارا کام ہے یہ تو جی عدالتوں نے دیکھنا ہے, عدالتوں سے ریلیف خان صاحب کو ملتا ہے لیکن پھر ساتھ ہی توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2 یا کل کو ہو سکتا ہے کوئی توشہ خانہ 3 بھی آ جائے. تو آپ اس کو دیکھ نہیں رہے کہ کوئی کنفیوژن سی آ رہی ہے کہ عدالتوں کو الگ کر دیا جا رہا ہے اور مذاکرات کی طرف علیحدہ سے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں جو قانونی چیز ہے وہ قانونی چیز ہے نا. اگر کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے تو میرا یا آپ کے کہنے سے نہیں ختم ہوگا, وہ تو ایک پروسیس سے ہوتا ہے. تو سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی تیسرا کیس نہیں بنے گا یا کوئی چوتھا پانچواں کیس نہیں بنے گا؟ جواب تو سن لینا, ورنہ فائدہ کیا مجھے بتانے کا, آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ذہن میں ان کی ٹیم کی ذہن میں یہ بات نہیں ہے. یہ تو اب باہر سے بیٹھ کے جو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ کیا کنفیوژن ہے کیا نہیں ہے, بیکاز پوری پکچر شاید ان کے سامنے نہیں ہوتی. لیکن جو ٹیم بیٹھی ہے وہ اس میں قانون دان بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی راستہ کیا ہے. تو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو کہ پاکستان کے قانون کو توڑنے کی بات. صحیح. تو سر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ایجنڈا ہی ہو رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں, اس ساری پروسیس سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس آگے نہ بڑھے تاکہ ان کا کوئی چانس بنے. آئی ایم سوری, میں بہت مجھے افسوس ہوا ان کی جتنی بھی ڈسکورس ہے اس ساری چیز کے بارے میں. صحیح. وہ اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں, وہ اپنی سیاسی پوزیشن بنا رہے ہیں, لیکن اس کا ادھر کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو سر یہ بیک ڈور مذاکرات کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور فی الحال جو حکومتی مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیا پھر یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اگر بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں تو؟ واٹ از بیک ڈور؟ میرے علم میں کوئی بیک ڈور نہیں ہے. اگر ہے تو پھر وہ انہی سے پوچھیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور ہے. صحیح. اور سر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محترم بلاول زرداری صاحب بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حکومت کو, پھر دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنے وعدے نہیں نبھا پائے تو یہ پی ٹی آئی کو کیا ریلیف دیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا نا. صحیح. تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کیونکہ بلاول صاحب ناراض نظر آتے ہیں اور وہ بار بار اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جو ہمارا اور مسلم لیگ کا معاہدہ ہوا تھا اس کی کچھ شکیں امپلیمنٹ ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. تو جو نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ ہم اس کے لیے پریس کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو. صحیح. سر آپ محترم بلاول زرداری صاحب کو عنقریب پی ایم بنتا دیکھ رہے ہیں؟
इंशाल्लाह। اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے تو مطالبات اگلے راؤنڈ میں سامنے آ جائیں گے, حکومت کا بھی کوئی مطالبہ ہوگا یا نہیں بس وہ پی ٹی آئی کے مطالبات کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ فی الحال تو پی ٹی آئی کے مطالبے آ جائیں, ظاہر ہے کہ پھر جب کاؤنٹر اس کا پروپوزل آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی کچھ لے آئے, لیکن اس وقت نہیں ہے. اس وقت تو پی ٹی آئی نے ہی دینے ہیں اپنے مطالبات. صحیح سر, 13 جنوری کو یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں مختلف بل پیش کیے جائیں گے. آپ لوگوں کو بھی اس پہ کیا آن بورڈ لیا گیا یا آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بل آ رہا ہے؟ نہیں, ہماری طرف سے ایسا جیس پارٹی تو کوئی بل نہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ ممبرز ضرور ہماری پارٹی کے بھی ہیں جو دیتے ہیں, لیکن حکومت نے کچھ بلز شیئر کیے ہیں جس پہ ہماری لیجسلیٹو کمیٹی جو ہے وہ ڈیٹیل سے غور کر رہی ہے, اور اس میں اپنی جو انپٹ ہے اور اپنی جو امینڈمنٹس ہیں وہ دے رہی ہے, جو کہ ہم چاہیں گے کہ حکومت ہمارے ساتھ ان امینڈمنٹس پہ بیٹھے اور ان سر بلز کو حکومت کسی 27ویں آئینی ترمیم کی طرف تو نہیں جا رہی؟ نہیں, کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. اچھا ٹھیک. سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جس پہ روز بحث ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک جینون مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے؟ جی بالکل, اس کو ڈینائل سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے اور بہت اچھی انٹرنیٹ سپیڈ ہے یا پچھلے سال سے بھی بہتر ہے. سب کو پتہ ہے جو بھی انٹرنیٹ یوز کرتا ہے پاکستان کا بچہ آج یوز کرتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اس میں جو بھی خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ انڈر واٹر کیبلز کو ٹھیک کرنے سے ہو یا اپنی فائر وال کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو جو ہے ماڈیفائی کر کے اور سپیڈ اپ کیا جائے, یا الٹیمیٹلی جو 5G کی طرف ہم نے موو کرنا ہے اس طرف بھی جائے. سر اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تک پہنچنے دیں, ابھی سے ناکامی کی باتیں نہ کریں. صحیح. اور سر یہ ابھی جو ایک دیکھا ہم لوگوں نے کہ جی اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس یہاں گئے, مہنگائی کی شرح یہ ہوئی اور پاکستان جی بڑی ترقی کر گیا, لیکن غریب انسان جو ہے, غریب آدمی ہے, وہ تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس سال ترقی کی اور اتنی زیادہ کی کہ بار بار خبروں میں آ رہا ہے, بار بار نیوز پیپر پہ آ رہا ہے, ہر ٹاک شو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معیشت ہماری بہت اچھی گئی؟ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں نا اس میں ایک چیز تو ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ انفلیشن نیچے آیا, جو کہ آیا, کہ یہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے, وہ تو آئے, ریمیٹنسز بڑی, موو بڑی, لیکن ریئل اکانومی میں اس کے اثرات پہنچنے میں وقت لگتا ہے, کیونکہ جب انفلیشن ریٹ 32% سے آپ کا ابھی آج کلیم ہو رہا ہے کہ 4.1 یا جتنا بھی آتا ہے یا اینیول جتنا رہتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ چیزیں سستی ہونا شروع ہوئی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس سپیڈ سے چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں وہ سپیڈ بہت سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. صحیح. تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں یہ ٹرانسلیٹ ہوگا. یہ پوائنٹ تب بھی آئے گا جب یہ انٹرسٹ ریٹ جو گرے ہیں اس سے کچھ جو ہے سرمایہ کاری بڑھے گی اور انڈسٹریلائزیشن سے ہماری اکانومی میں امپلائمنٹ بڑھے گی. تو یہ سارے ثمرات آتے ہیں لیکن ایک ٹائم لیگ. صحیح. سر اگر مذاکرات کے نتیجے میں خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور آ کے دوبارہ دھرنے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور جو ہماری معیشت ہے اس کو نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے ملک میں اگر انتشار ہو تو نقصان تو ہوتا ہے, یہ that goes without saying, لیکن آئی ہوپ کہ ہم جس طرف چل پڑے ہیں وہ ملک کے انٹرسٹ کی بات ہے, ملک کے انٹرسٹ میں ہر ایک کو جو ہے سیکریفائس کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیصل چودھری صاحب اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں. فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, 9 مئی کے جو مجرم تھے ان میں 19 کو جو ہے وہ ایک طرح سے معاف کر دیا گیا, تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ لوگوں کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں کہ جی ہمارے لیے تو اب مسکرانے کا وقت ہے, تو کیا ہم اس کو کوئی خوشخبری سمجھے؟ مذاکرات کے 2 راؤنڈز ہو گئے, تیسرا بھی ہونے والا ہے. دیکھیے یہ تو مختلف باتیں ہیں سزائن. ایک بات جو ملٹری کورٹس ٹرائل ہیں, میں بطور وکیل میں سویلینس کے ملٹری کورٹ ٹرائل کا مخالف ہوں. اچھا. لہٰذا میرے لیے اس معافی کی سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے میں جو سویلینس کے ٹرائل ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیئر ٹرائل ہونا چاہیے,
اور وہ بنیادی شہری حقوق ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ کانسٹیٹیوشن نے لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر شفاف ٹرائل ہیں ملٹری کورٹ میں جو شفافیت ہوتی ہے کسی بھی مقدمے کی اس پہ سوال اٹھتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے میں ذاتی طور پہ سویلینز کا سویلین کورٹ سے ہوتے ہوئے سویلین کورٹ ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے ٹرائل کا لیکن سر یہ جو مافیا ملی ہے یہ بھی ایک اچھی خبر ہی ہے. وہ بیچارے دیہڑی دار مزدور تھا, کوئی ویسے ورکر تھا, وہ بیچارے قید تھے. نہیں, نو ڈاؤٹ. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آپ کوئی زیادہ غمزدہ خبر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اصولاً پرنسپل جو بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ سویلینز کا اگر سویلین کورٹ میں ٹرائل ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. صحیح. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ معافی ملنا یا ایک چیز سے لوگوں کی جان چھوٹنا وہ ایک خوش آئند بات تو ڈیفینیٹلی ہے, اور اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے مذاکرات کے 2 راؤنڈز ہیں. دیکھیں ہماری تو بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہیں, 2 ڈیمانڈز ہیں. 9 مئی کو ہم پولیٹیسائزڈ ایونٹ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا غائب کرنا, ہمارے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کرنا پورے پاکستان میں, پی ٹی آئی کو صرف ان لوگوں کو نہیں جو ملوث تھے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لوگوں کو چھاک پہ مارنا, اور سب سے بڑھ کے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا ان کو بری الذمہ قرار دینا, اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ان کے اوپر مقدمات درجنوں مقدمات قائم کرنا. یہ 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور اس میں پک اینڈ چوز کی گئی ہے. تو ہم اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر میں جب ہمارے جو بچے ہیں ہوئے ہیں, ہمارے سر خان صاحب اس مذاکراتی عمل سے جی عمل خان صاحب کی ہدایات کے اوپر ہوا ہے. مذاکراتی کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے, صحیح, اور انہی کا ایجنڈا دیا گیا ہے. مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ خان صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے, ان کے ہدایات کے مطابق بڑھا رہی ہے. اسی لیے جو ہے ہم ایکسس بھی چاہتے ہیں ان کی, اور عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو مذاکرات سوزین ہو نہیں سکتے صحیح پی ٹی آئی میں. تو سر اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں تو وہ تو چپ نہیں بیٹھیں گے, تو کیا وہ آ کے کر کے احتجاج کریں گے؟ کیونکہ وہ تو خاموش نہیں رہنے والے. نہیں, وہ والے احتجاج پہ تو یقین نہیں رکھتے. وہ تو بہت احتجاج کسی اور قسم. دیکھیے اگر ہمارے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں, ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہوتا ہے, ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے کی؟ احتجاج تو جب ہوتا ہے جب آپ کے حقوق آپ کو جو ہے نہیں ملے. اگر ہمارا معاملات جو ہیں ان کو ایڈریس ہونا, ادارے اس کو ایڈریس کریں گے تو پھر ظاہر ہے بین الاقوامی ادارے بھی آپ میں مداخلت نہیں کریں گے. تو سر اگر آپ کو عدالتوں سے ہی ریلیف لینا ہے تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ریلیف تو عدالتوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز حکومت کے ماتحت ہیں, اور یہ سارے مقدمات حکومت کی مدعیت میں درج ہیں, پولیس کی مدعیت میں ہیں, اور عدالتوں کے اوپر ایک غیر اعلانی دباؤ ہے. ہم میڈیا کو بھی آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. جو میڈیا پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو چلے, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیان چلے, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ چلائیں, بجائے اس کے کہ ان کی تصویر پہ بھی اور نام لینے پہ بھی اور فلم چلانے پہ بھی پابندی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئین اور قانون کے دائرے میں جس طرح سے ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں, ان کا موقف آج بھی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت آپ ہمیں حقوق دیجیے. جب حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے پھر تو احتجاج کا نہ کوئی جواز باقی رہتا ہے, نہ کوئی ہم ظاہر ہے. سر موجودہ وقت میں عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا زیادہ مسئلہ ہے یا جیل سے باہر آنا زیادہ مسئلہ ہے؟ ان کا جیل میں رہنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو ناقابل قبول ہے, کیونکہ ان کے اوپر مقدمات بوگس ہیں, فراڈ ہیں, کنکاکٹڈ ہیں. لیکن حکومت کے لیے وہ ایک ایسا ڈرانا خواب بن چکے ہیں کہ جن کو وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پہ بھی نہیں لا سکتے. تو سر پھر وہ حکومت اس ڈرانے خواب کو ایک تعبیر کیوں دے گی باہر نکال کے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مذاکرات کا کوئی فروٹفل نتیجہ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدم استحکام ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا. پچھلے 2.5 سالوں سے ہر طرح کی جو صحبت ہے, ہر طرح کی فسطائیت, ہر طرح کا جبر جو ہے وہ آزما لیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے, اور عمران خان صاحب واحد شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کے میں سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں. لوگوں کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے, لوگوں نے ان کی پارٹی کو ان کے جیل میں
बैठे हुए जताया है। लोगों का एक जो पाकिस्तान की अवाम है वो इमरान खान की ज़ात के अंदर एक एतमाद का इजहार करते हैं। तो सही। बैन अल-अक़वामी और मुल्क की सतह पे उनकी सियासी रेलेवेंस जो है वो एक्सेप्टेड है, और अब ये हाई टाइम है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है कि उनको डयाला जेल से जो बोगस मुकदमात हैं वो फारिग करके सही। उनको मुल्की सियासत में अमली तौर पे हिस्सा लेने सही। का भरपूर जो है मौका दिया जाना चाहिए। सर, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त हुकूमत और पीटीआई टाइम किलिंग कर रही है? शायद 20 जनवरी तक आप लोग चाहते हैं कि कुछ टाइम किल कर लिया जाए और कोई अच्छा फैसला आप लोगों के नसीब में आ जाए, और दूसरी तरफ से हुकूमत को अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, तो वो भी टाइम किल कर रहे हैं। देखिए 20 जनवरी का हमारे पास ट्रंप साहब के अलावा भी बहुत सारे ट्रंप कार्ड हैं ठीक है। जो हम यूज करेंगे, और 20 जनवरी का डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिन ट्रांजिशन का पीरियड वहाँ पे शुरू हो चुका है, और ट्रांजिशन का जो लास्ट फेज होता है यूएस में वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का हल्फ होता है। उससे पहले उनकी कैबिनेट अनाउंस हो चुकी है, ब्रीफिंग्स वहाँ पे जारी हैं, वहाँ पे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के इंतजामात मुकम्मल हो गए होंगे। सही। नई इंतजामिया जो है तो वो सर, ये ट्रंप कार्ड एक तो सिविल नाफरमानी है, वो कहाँ तक पहुंचे, और इसके अलावा आपका कौन सा ट्रंप कार्ड है? जो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है उसको आप देखिएगा कि हम इफेक्टिवली यूज करेंगे, और हमने इसमें अपील की है, किसी को जोर जबरदस्ती तो किसी की कनपट्टी पे गन तो रखी नहीं है। सही। एक अपील है, और सही। अगर लोग जो पाकिस्तान डायस्पोरा है वो देखते हैं, आज़ाद ममालिक में रहते हैं। 190 मिलियन पाउंड के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं जो 6 जनवरी को आने वाला है? देखिए उससे कोई ज्यादा तो वाबस्ता नहीं है। हम जिस तरह से ट्रायल किया गया है वैसे तो मेरिट पे मुकदमा बिल्कुल वो कोई मुकदमा ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुकदमा है। तो ना क्राइम प्रोसीड साबित हुए हैं, ना फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोई बात साबित हुई है, ना ट्रस्ट में कोई जो है अमाउंट की डिसबर्समेंट है। तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और ये कहना इमरान खान जो है वो फिलैंथ्रोपी ना करें, वो सोशल वर्क ना करें, तो उनका तो 30-35 साल में एक रिकॉर्ड ही ये है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़े फलाही इदारे उनकी ज़ात से मुंसलिक इदारे चलते हैं और वो चला रहे हैं। शौकत खानम लाहौर का 10 करोड़ रुपए का सालाना जो खसारा है वो उनकी ज़ात से पूरा सही। होता है। पेशावर में, सही। कराची में सही। सर, चीज़ें फिलहाल है, तो ये एक और 6 मगोइयाँ हो रही हैं कि बुशरा बीबी की कल कोई 45 मिनट की वो हुई, एक मुज़ाकरात हुए या मुलाकात हुई अपने जालों से, और उसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अलीमा खानम साहिबा को जो है सारे मुज़ाकराती अमल से दूर रखा जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? अलीमा बीबी तो मुज़ाकराती अमल में हैं भी नहीं। सर, वो कोई ना कोई तो ट्वीट कर देती हैं, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देती हैं, वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं देती वो हैं। हाँ, देखिए ट्वीट मुज़ाकराती अमल है ना, जी। उसको देख रहे हैं, उस पे स्पोक्स पर्सन हामिद रजा साहब हैं, सही। और हामिद रजा साहब भी मुज़ाकरात और मुज़ाकराती अमल पे बयान भी देते हैं, और उन्हीं को जो है पार्टी मौक़िफ़ समझा जाएगा, पॉलिसी स्टेटमेंट समझी जाएगी। उनके अलावा कोई भी बंदा अगर बयान देता है तो मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज उसको नहीं होना चाहिए, और कोई भी ज़िम्मेदार शख्स होगा वो मुज़ाकराती अमल पे जो खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हामिद रजा साहब को रखा गया है वही इस बात के ऊपर बयान भी देंगे, मीडिया को ब्रीफ भी कर रहे हैं। हम खुद जो अवॉइड करते हैं मुज़ाकराती अमल पे और मुज़ाकरात पे के अंदर वाली जो बात है उसमें क्या गुफ्तगू होनी है, क्या करनी है। हुकूमत का आपसे कोई मुतालबा है या नहीं? हुकूमत ने हमें कल ये कहा है, मुज़ाकराती कमेटी हमारी को ये बताया है कि उनका कोई मुतालबा नहीं है। मैं तो कह रहा था शायद वो मसाके मईशत जो है वो टेबल करें या टेबल के सामने लाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया नहीं है सुजैन। तो फिर उससे यही साबित होता है कि हुकूमत जो है वो कोई मुतालबा नहीं करना चाहती है। सही। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख अवाम गुर्बत का शिकार हुई है। इस पर राय लेंगे शबर जैदी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। माशी इशारियों में बेहतरी की खबरों के बावजूद पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ऐसे में साल 2024 के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत में हैरान कुन इजाफा देखने में आया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो कि 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। एक साल के दौरान 1 करोड़ 30 लाख मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। अगर हम पिछले चंद सालों की बात करें तो माली साल 2019 में गुर्बत
21.9% से बढ़कर कोविड-19 के दौरान 24.6% हो गई थी। कोविड-19 के बाद गुर्बत में मुसलसल 2 साल तक कमी आई और माली साल 2022 में ये 17.1 तक पहुंच गई। लेकिन साल 2024 के दौरान गुर्बत में हैरान कुन इजाफा हुआ है और गुर्बत की शरह 25.3% रिकॉर्ड की गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग मुसलसल गरीब होते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम है या फिर हमारी माशी पॉलिसियों में कोई मसला है? इस मामले से जुड़े तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशी अमूर और साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, माशी अशारिये बेहतर होते जा रहे हैं लेकिन अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो माशी अशारिये होते हैं वो एक मुल्क की आप समझें कि ओवरऑल मईशत को की स्टेबिलिटी या उसका एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं, मगर इसके बाद उसका इफेक्ट जो जाता है नीचे, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मईशत के टर्म में ट्रिकल डाउन इफेक्ट, या उसको आप ये कहें कि उसके असरात नीचे कैसे मुंतकिल होते हैं। कभी भी माशी अशारियों का डायरेक्ट मुंतकिल नहीं होता और उसमें टाइम लगता है। बाद दफा वो टाइम 3 से 4-5 साल तक भी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि माशी अशारिये अच्छे हो गए तो पाकिस्तान के अवाम की भी कोई बहुत बड़ी भलाई हो गई, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि माशी अशारिये सही होने से जो उसका फायदा होता है वो जरूरी नहीं कि तमाम पाकिस्तानियों को एक साथ मिल सके, बल्कि ये भी होता है बाज़ दफा कि वो जो बेहतरी होती है वो कुछ क्लासेस में या कुछ लोगों में लिमिट हो जाती है और गरीब अमीर का फर्क बढ़ जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पर माशी अशारिये गुर्बत की कमी में मददगार नहीं होते, बल्कि एक बहुत बाज़ जगह पर वो उल्टा इफेक्ट कर देते हैं और अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि जो बुनियादी सहूलत है, दो बुनियादी सहूलतें, उसको आप चेक कर लें, वो आपको बताएगा कि गरीब बेहतर हो रहा है या अमीर बेहतर नहीं हो रहा। वो है तालीम और सेहत। आप देख लें कि क्या गरीब के पास तालीम की कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है। आप ये देख लें क्या गरीब के पास कोई सेहत की फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है। अगर ये इम्प्रूव नहीं हुई तो इसका मतलब है कि माशी अशारियों का असर नीचे नहीं जा रहा। सही सर, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में साल 2024 के दौरान मजीद 1,30,00,000 लोग गरीब हुए, यानी कि हम तो आए दिन नीचे की तरफ ही जाते जा रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा गरीब हुए। मैं बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरी वाली बात कर रही है ना। वो यही तो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि 1,24,00,000 लोग पहले तालीम और सेहत को अफोर्ड कर सकते थे, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही, लेकिन सर हुकूमत कहती है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ऊपर गया। आए दिन हम खबरों में भी यही देख रहे हैं, पर ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो हम डिस्कशन करते हैं वो कुछ और होती है, हुकूमत कुछ और कह रही होती है। ये आम इंसान या गरीब इंसान फैज़याब कब होगा? आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपने मुझे कभी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में गुफ्तगू करते सुना है? नहीं सर। या मैंने कभी आपसे माशी अशारियों की बात की है कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया और इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया? नहीं। देखिए ये सारी बातें आप जरूर करें, बुरी बात नहीं है, मगर आपकी जो नफ्स है वो आपका जो हाथ है वो आवाम की नफ्स होना चाहिए। पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और ये आज की बात, ये इसमें कोई कसूर आज की गवर्नमेंट का नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम की हालत 1970 के बाद से, मैं 70 कह रहा हूँ, 70 का मतलब हुआ, मैं बात कर रहा हूँ 54 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 54 साल से मैं आपको हिस्ट्री दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के आम आदमी का हाल कम से कम खराबी की तरफ जा रहा है और हम आम आदमी के लिए कोई चीज भी मुहैया नहीं कर रहे। इसकी वजह आप किसको कहते हैं? यानी कि ये सहरा किसके सर है कि इतने सालों से पाकिस्तान में मसाइल पैदा होते जा रहे हैं और कोई इसमें बेहतरी नहीं आ रही? ये सहरा
کسی کے سر نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی پاکستان میں حکمران رہے ہیں اور آج بھی ہیں, چاہے وہ فوجی ہوں یا وہ سیاسی ہوں, ان کا کوئی تعلق پاکستان کے عام آدمی سے نہیں ہے. میری بات کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, زرداری صاحب, عمران خان, یہ سارے لوگ جس طرح کے الیکشن سے جیت کر آتے ہیں, جس طرح سے ملٹری لوگ آتے ہیں, مشرف صاحب, ضیاء الحق, یہ لوگ, ان کا کوئی تعلق عام آدمی کے احساسات سے نہیں ہے. یہ سارا ڈرائنگ روم پالیٹکس, الیکٹرل پالیٹکس کا نتیجہ ہے, جس کی بنیاد پر یہ الیکشن ہوتا ہے. ایم این ایز, ایم پی ایز, یہ ایک فارسیکل لیکن ڈیموکریسی سر ووٹ تو یہ عوام ہی ان کو دیتی ہے, پھر چاہے کوئی بھی لیڈر ہو. نہیں, عوام ووٹ دیتی ہے. عوام کو ووٹ دینے کے لیے کوئی دوسری چیز مہیا نہیں ہوتی, اس لیے کہ عوام کے سامنے دو چوائس ہوتی ہیں. ایک طرف مولوی کھڑا ہوتا ہے جو کہ مزید تباہی کی بنیاد ہے, اور دوسری طرف ایک ڈیموکریٹک فورس کھڑی ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہے. تو عوام کے پاس, جس کو ترقی پسند سوچ کہتے ہیں, جس کو سوشلسٹ کورس کہتے ہیں, جس میں عوام کی بھلائی ہو, وہ کبھی پیمانے پہ نہیں آتی. سر ہم 2025 میں سے کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ فروٹفل ثابت ہو اور عوام غربت سے نکلے؟ دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نچلے طبقے سے آ کے سیاست کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایم کیو ایم ٹائپ لوگ, وہ بھی سب سے بڑے ایکسپلائٹر بنتے رہے ہیں اس معاشرے میں. اب اس میں جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کس طرح سے آپ اس سسٹم کو توڑیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہوں, اس میں جو میں نے آپ کو, اگر آپ مجھے سنتی رہی ہیں, میں کہتا ہوں پہلے آپ کچھ چیزیں سمبولیکلی کریں, اشاروں کے لیے کریں. اشاروں کے لیے یہ بات کریں کہ پہلے گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, یہ بڑے بڑے گھر, یہ بڑے بڑے لون والے گھر, یہ ختم کریں, یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کسی اقتدار کے نتیجے میں کوئی لیوشنس نہیں آئے گی. اس سے کوئی امیڈیٹ فائدہ نہیں ہوتا, مگر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقتدار کے ساتھ یہ عیاشی نہیں ہے. یہ سیکیورٹی کے نام پر 20 گاڑیاں چل رہی تھی, لوگ اسے خرچے کے ذہن میں دیکھتے ہیں. یہ خرچے کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو یہ ہے. اچھا, اب اگلی بات ہے, آپ کا میڈیا کا یہ فرض ہے کہ آپ میرے سے بات کرنے کے علاوہ یہ بھی جا کر شام کو ڈیسائیڈ کریں کہ کراچی میں گورنمنٹ اسکول کے اندر ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا, اسکول کھلتا بھی ہے نہیں کھلتا. دیکھیں, ہمارا جو سوسائٹی کا سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے, وہ عوام سے ہٹ گیا ہے. ہم اسکول کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم ٹی سی ایس کی بات کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, جس کا کوئی رول عام تعلیم کے اندر نہیں ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ عوام بھی اس پہ خوش ہے؟ مطلب وہ, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہوتا, کوئی کوئی احتجاج کر لے تو کر لے, عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, مطلب سب کا کوئی نہ کوئی کاروبار چل ہی رہا ہے. آپ نے کہا نا کہ عوام خوش ہے. عوام خوش نہیں ہے, مجبور ہے. دیکھیں, اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام اگر اس سے خوش نہیں ہے تو وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے, یہی بات ہے نا. بالکل. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج اگر آج میں ایک موومنٹ کو لیڈ کروں اور میں سڑکوں پہ آ کے احتجاج کروں, تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کسی بنیاد کے اوپر میری شخصیت کو مجروح کر دیا جائے گا. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اب یہ اقتدار آنے والا ہے, اس پہ آپ پاکستان کے اوپر کیا اثرات دیکھتے ہیں, خصوصاً IMF کے متعلق؟ دیکھیں, اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو میں ہمیشہ سے اس بات کا کہنے والا ہوں کہ امریکن جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ثابت ہو, کیونکہ پاکستان ایک بڑی ملٹری طاقت ہے اور پاکستان ایک امریکہ کا ایلائے ہے اور پاکستان کے پاس ایک بڑی آرمی ہے. مگر یہ جو پیٹرنیج ہمیں ملی ہوئی ہے,
تو یہ باپ کی شفقت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ باپ جو ہے ہمیں مرنے نہیں دے گا، اس نے ہماری عادتیں بگاڑ دی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں وہ آ کر ہمارے منہ میں روٹی ڈال کر ہمیں زندہ کر دیں گے. اس چیز نے جو کہ ہمارے اندر آ گئی ہے، لیکن سر اس روٹی کا قرضہ بھی تو اسی عوام نے دینا ہے نا. نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھیے. آپ قرضہ بڑھاتے جا رہے ہیں، مگر آپ کو زندہ رکھنے کی تو روٹی مل رہی ہے نا. آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا. بات یہ نہیں ہے، دیکھیں، یا تو روٹی بند کر دیں، آپ مر جائیں، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے نا. وہ تو چاہتے ہیں آپ زندہ رہیں اور آپ کو ایک آدھا نوالا ملتا رہے. آپ آدھا نوالا کھاتے جا رہے ہیں. تو بات یہ نا کہ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ آدھا نوالا ملتا رہتا ہے تو آپ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ٹائم کب آئے گا جب ہم ان چیزوں سے الگ ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس باپ کی شفقت نے ہمارے اندر سے کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.